السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سورۃ النور کے بعد آج سورۃ الفرقان کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النور میں جہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ تھا، وہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک بات اور ارشاد فرمائی تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ جب ایسی ہستی کے اوپر الزام لگا، بہتان لگا، اتنی بڑی شخصیت کے اوپر، تو کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو یہ کہہ دے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ تو پاک ہے اور یہ جن کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے ذرا اس کا قد کاٹ تو دیکھو، اس کا معاشرے میں مقام تو دیکھو، اس کا معاشرے میں کردار تو دیکھو، وہ ہے کون؟ وہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، وہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے۔ ایسی عظیم شخصیت کے اوپر تم الزام لگا رہے ہو، تو تم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو فوراً یہ کہہ دیتا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ سراسر پروپیگنڈا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب کسی ایسی شخصیت کے اوپر کا جس کا قد کاٹ ہو، یہاں پہ معاشرے میں کردار ہو، تو اس کے بارے میں کوئی اگر الزام لگائے تو تم فوراً دل سے یہ کہہ دیا کرو کہ یہ جھوٹ ہے، یہ مکر ہے، یہ فریب ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر سورہ نور میں ہی اللہ رب العالمین نے جہاں ان عوامل کا ذکر فرمایا ہے نا، کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ برائیوں سے بچ سکتا ہے اور سرے سے زمین پہ برائیاں پیدا ہی نہیں ہو سکتی، ایسے عوامل کا جو سورہ نور میں ذکر فرمایا ہے، جو میں آپ کے سامنے کل بیان کر رہا تھا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ نگاہوں کو نیچے رکھو، مرد اور عورت دونوں، سلام کر کے داخل ہو، بلا اجازت کسی کے گھر کے اندر داخل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور جہاں بہت سارے عوامل تھے اس میں یہ بھی تھا کہ فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہ نکاح کر لیں، یہ نکاح کر لیں گے فحاشی اپنے آپ ختم ہو جائے گی، اور یعنی اپنے آپ ختم ہو جائے گی، ان کی جو خواہشات ہیں وہ جائز اور حلال طریقے سے پوری ہو جائیں گی، تو بدکاری نہیں ہوگی معاشرے میں۔ لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر ہم نکاح کر لیں گے تو ہم تو فقیر ہیں، ہمارے پاس تو مال پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں، ہم نکاح کیسے کریں؟ تو اللہ نے فرمایا اسی سورہ نور میں کہ ان سے کہو نکاح کرو، اللہ رب العالمین نکاح کی برکت سے تمہیں غنی کر دے گا۔ نکاح کی برکت سے اللہ رب العالمین تمہارے مال اور دولت کے اندر فراوانی پیدا فرما دے گا۔ نکاح کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری جائیداد میں، تمہارے مال میں، تمہاری دولت میں اضافہ فرما دے گا، برکت عطا فرما دے گا۔ کب؟ کہ جب تم نکاح کرو گے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کرو گے۔ تو یہ ایک دو آیات تھیں جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے سورۃ النور کے حوالے سے بیان کر دوں، اور سورہ فرقان کی چند آیات میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ سب سے پہلی سنیے گا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ وہ لوگ، وہ معبودان باطلہ کہ جن کو یہ لوگ پوچھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ یہ جن کی عبادت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن جب یہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا، تم نے کہا تھا ہماری پرستش کرو، تم نے کہا تھا ہمارے سامنے جھکو، تم نے کہا تھا ہم سے اولادیں مانگو، أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یا پھر یہ خود گمراہ ہو گئے تھے۔ سنیے اللہ لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، اور وہ معبودان باطلہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا کہیں گے؟ کہیں گے یا اللہ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک اولیاء، اللہ تو پاک ہے، اللہ اکبر، اللہ تو پاک ہے، سبحانک ما، ہماری یہ شان، ہماری یہ اوقات،
ہماری یہ حیثیت کہ تیرے آگے آگے کھڑے ہو جاتے اور ہم ان سے کہتے ہمیں پکارو. ہماری یہ اوقات تھی؟ اللہ ہماری یہ اوقات نہیں تھی، ہماری یہ حیثیت نہیں تھی. انہوں نے خود جان کے ایسا کیا. اللہ اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اللہ اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. تو وہ لوگ سوچیں گے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ ہاتھ کھڑا کر لیں گے. کہتے ہیں نا پیر صاحب بخشوا دیں گے اور یہ بخشوا دیں گے اور وہ بخشوا دیں گے. وہ کل خود کھڑے ہو کے پشیمان ہوں گے اور کہیں گے اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے نہیں کہا تھا ہماری عبادت کرو. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ کہ جن کو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، ایک اعتراض کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ فرشتے پیغمبر کے اوپر ہی نازل کیوں ہوتے ہیں؟ یہ فرشتہ پیغمبر کے اوپر ہی کیوں نازل ہوتا ہے، ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ ہمیں کیوں نہیں دکھتا؟ اللہ اکبر. اللہ کہے گا، اللہ کہتا ہے رکو دیکھو گے، وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا تم بھی فرشتوں کو دیکھو گے. لیکن جب تم ان فرشتوں کو دیکھو گے نا، یوم یرون الملائکہ لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون ہجرا مہجورا. ابھی تم کر رہے ہو اعتراض کہ ہم فرشتوں کو کیوں نہیں دیکھتے، ان کے پاس کیوں آتے ہیں فرشتے. اللہ کہے گا تمہارے پاس بھی آئیں گے، لیکن جس دن آئیں گے نا اور جب تم ان کو دیکھو گے، یقولون ہجرا مہجورا، اللہ کے ڈر اور خوف سے فوراً پکار اٹھو گے یہ ہم سے دور ہو جائے، ہم ان سے دور ہو جائیں. یہ کیسے ہیں؟ اللہ کہے گا تمہاری جو خواہش ہے نا ہم پوری کریں گے. وقت آئے گا تم بھی دیکھو گے فرشتوں کو، لیکن جس دن دیکھو گے نا پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ فرشتے کیا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ ایک آیت ہے، یہ سمجھ لیں کہ میں اس کو اگر موبائل فون کے حوالے سے ترتیب دے دوں تو غلط نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعُزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتخذت مع الرسول سبیلا. ظالم اس دن اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا شرمندہ اور پشیمان ہوتے ہوئے. ایک ہے نا شرمندہ ہو رہا ہے، ایک ہے پشیمان ہو رہا ہے. ایک ہے کہ اس شرمندگی میں اپنے ہاتھ کو منہ میں لے کر اپنے دانتوں سے چبا رہا ہے، کاٹ رہا ہے، اتنا پشیمان، اتنا شرمندہ. اور کیا کہہ رہا ہے؟ یا لیتنی، اے کاش کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا ہوتا. مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. آج میں نے اس سے یاری لگا لی ہے کہ نہیں لگا لی ہے؟ آج میں نے اس سے اپنی دوستی لگا لی ہے کہ نہیں لگا لی ہے؟ اللہ اکبر. کھانے کے لیے پیسے نہ ہوں لیکن انٹرنیٹ کے پیکج کے لیے پیسہ ہونا چاہیے میرے پاس. چاہے کچھ بھی ہو جائے، موبائل فل چارج ہونا چاہیے. جیسے یہ لگا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں، یہ لگا ہوا محراب پہ، موبائل فل چارج ہونا چاہیے. کچھ بھی ہو جائے، ایک بھی بیٹری جو ہے وہ پرسنٹ کم نہیں ہونی چاہیے، 100%. کیوں؟ مستقل اچھی چیز کے لیے استعمال کرو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. پڑھو، سمجھو، لکھو، اس کے اندر تحریر لکھو، قرآنی آیات پڑھو، احادیث نبویہ کا مطالعہ کرو، قرآن کی تلاوت کرو، مثبت استعمال کرو. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ شر ہے. ٹھیک ہے شر ہے، لیکن شر سے خیر کو نکالنا بھی تو آپ کا کام ہے نا. جیسے اللہ نے سورہ نور میں کل بیان کیا کہ یہ شر تو تھا کہ یہ کر دیا عائشہ کے ساتھ، لیکن ہم نے اس خیر سے شر کو نکال کے اس کی پاکیزگی میں آسمان سے 10 آیات کو نازل کر دیا اور قیامت کی دیوار تک اس میں محفوظ کر دیا. خیر سے شر کو نکال لیا. اب میرا یہ ہاتھ ہے، میرا یہ ہاتھ جو ہے کسی کی عزت کے اوپر ہاتھ بھی ڈال سکتا ہے، کسی جان پہ حملہ بھی کر سکتا ہے اور کسی کی عزت محفوظ بھی کر سکتا ہے، کسی کی جان کی حفاظت بھی کر سکتا ہے. تو کیا کروں؟ ہاتھ کو کاٹ کے پھینک دوں؟ نہیں میرے بھائی، یہ استعمال اگر میں صحیح کر سکتا ہوں اپنے ہاتھ کا مثبت تو مجھے کرنا چاہیے نا. اور اسی کا شر بھی ہے، اسی کا خیر بھی ہے. تو عقل ہے نا بھائی، دماغ ہے نا، اللہ نے دی ہے نا، دانا ہونا، تمہارے پاس عقل مندی ہے تو استعمال کرو کہ میں اس سے وہ کام کروں جو خیر کے ہوں، شر سے میں بچ جاؤں، کیونکہ میرے پاس عقل ہے، اللہ نے مجھے عقل دی ہے. تو اس لیے یا لیتنی، وہ کہے گا لم اتخذ، اس کو میں دوست بنا لیا، اس کو میں نے کہ جو خود بے نمازی تھا میں بھی بے نماز ہو گیا. پہلے میرا مسجد کے ساتھ تعلق تھا، اس کے ساتھ دوستی گاڑ کے مجھے کیا ہوا؟ میرا بھی مسجد کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، فرمائے کہ میں گمراہ ہو گیا اس کے بعد کہ میرے پاس ہدایت آ چکی تھی، میرے پاس نصیحت آ چکی تھی، اس کے باوجود اس نے مجھے گمراہ کر دیا. تو فرمایا کہ اس شرمندگی سے پہلے اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کر لو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو ہائے میں نے اس کو دوست کیوں بنا لیا، اس کو دوست کیوں بنا لیا. اپنے دوستوں کو اب ذہن میں لے کر آئیں، کون کون دوست ہیں آپ کے. پھر وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا،
کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے یا ربی. قرآن میں نا صرف یہ ایک جگہ رب کے ساتھ یا کا لفظ استعمال ہوا ہے یا ربی، ورنہ ربی 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 ہے، لیکن یہاں ہے یا ربی. اللہ اکبر، تاکید کے ساتھ کہ بڑا اہم معاملہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی کل قیامت کے دن کہیں گے اللہ میری اس امت نے، میری اس قوم کو قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا تھا، قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط اور استوار نہیں کیا تھا، مستحکم نہیں کیا تھا، انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا تھا. کل میرے نبی اللہ کی عدالت میں اللہ کے سامنے یہ کہیں گے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، قرآن کے ساتھ دوستی نہیں گاڑی تھی، قرآن کے ساتھ محبتیں نہیں کری تھی، قرآن کے ساتھ ذوق اور شوق نہیں رکھا تھا. اللہ اکبر. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کے ساتھ اپنی محبتوں کو قائم رکھیں. اللہ کہتا ہے توکل کرو، آگے توکل کرو، بھروسہ کرو زندوں پر. اللہ زندوں پہ توکل کریں، بھروسہ. اللہ نے کہا ہاں وتوکل علی الحی الذی، زندے پر بھروسہ کرو، اس زندے پر لا یموت جس کو موت نہیں ہے. اس زندے کے اوپر بھروسہ کرو کہ جس کو موت نہیں ہے. ایسے لوگوں پہ بھروسہ نہیں کرو جن کو موت بھی ہے، جن کو نیند بھی ہے، جن کو بیماری بھی ہے، جن کو پریشانی بھی ہے، اور جو تمہاری مدد کر کے احسان بھی جتلا دیں گے، تمہیں کہیں ذلیل بھی کر دیں گے، تمہیں یاد بھی دلا دیں گے. ایسے پہ بھروسہ نہیں کرو، بھروسہ اس زندے پہ کرو لا یموت جس کو کوئی موت نہیں ہے، جس کو کوئی نیند نہیں ہے، جس کو کوئی اونگ نہیں ہے، جو کوئی عیب اور کوئی نقص اس سے نہیں ہے، وہ مبرہ ہے، وہ بالکل پاک ہے. پھر سورۃ الفرقان کے آخر میں اللہ رب العالمین نے آپ کو پتہ ہے رحمان کے بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور رحمان کے بندے و عباد الرحمان اللہ نے کہہ کے جو پہلی صفت بیان کی ہے نا وہ یہ ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے جب زمین پہ چلتے ہیں نا تو عاجزی سے چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. اللہ عبودیت کے ساتھ فرمائے عبودیت، تم بندے ہو میرے غلام ہو، تمہیں زمین پہ چلنا ہے نا تو عاجزی سے چلنا ہے، انکساری سے، اور انکساری کے ساتھ چلنا ہے، تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ نہیں چلنا. ہاؤ نو انکساری کے ساتھ چلنا ہے، اکڑ نہیں، کیونکہ جو عبودیت ہے، جو بندہ ہے، جو عبد ہے، اس کا کام ہی جھکنا ہے اللہ کے سامنے. تم اللہ کو اکڑ نہیں دکھانا. ہاؤ نو فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کسی جاہل آدمی سے مخاطب ہوتے ہیں، دین کی سمجھ نہیں ہوتی، بحث و مباحثہ نہیں کرتے، بھائی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، صحیح ہے، السلام علیکم. ٹائم ضائع نہیں کرتے وہاں پہ، بھائی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، السلام علیکم. جو تم کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے، جو تم کہہ رہے ہو وہ حق ہے، ٹھیک ہے بھائی، تم سے بحث نہیں کرنی، تم سے تکرار نہیں کرنی. کیوں؟ تم جاہل ہو، تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم سمجھ ہی نہیں رہے. تمہیں قرآن و حدیث پیش کی جا رہی ہے، تمہیں اللہ کی آیات پیش کی جا رہی ہیں، اس کے باوجود تم مباحثہ کر رہے ہو، اس کے باوجود تم تکرار کر رہے ہو، اس کے باوجود تم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہو. اس کا مطلب تم جاہل ہو. قالوا سلام، سلام کہتے ہیں چلے جاتے ہیں، رکتے نہیں ہیں وہاں پہ، بحث و مباحثہ نہیں کرتے جاہلوں سے. کون؟ رحمان کے بندے. رحمان کے بندے جوہلا سے بحث و مباحثہ نہیں کرتے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں گزرتی ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں. والذین یقولون، بڑی پیاری دعا ہے جو رحمان کے بندے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے رب اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے. کیوں؟ ان عذابھا کان غراما، بے شک وہ عذاب چمٹ جانے والا ہے، بے شک وہ عذاب چمٹ جانے والا. والذین، اور رحمان کے بندے، اذا انفقوا لم یسرفوا، جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، نہ کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، بلکہ معتدل رہتے ہیں. ایسا بھی نہیں کہ چمڑی چلی جائے پر دمڑی نہ جائے، یہ بھی نہیں کرتے، اور یہ بھی نہیں کہ سارا پیسہ بہا دیا کنگال ہو گئے، یہ بھی نہیں کرتے. رحمان کے بندے معتدل رہتے ہیں، ہر حال میں اعتدال کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو اللہ کو نہ کنجوس پسند ہیں اور نہ اسراف کرنے والے پسند ہیں، بلکہ ایک لیول کے اندر خرچ کرنے والے اللہ کو پسند ہیں. والذین، رحمان کے بندے کون ہیں؟ لا یدعون مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، الہ آخر، دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے رحمان کے بندے. ولا یقتلون النفس، کسی نفس کو قتل نہیں کرتے، التی حرم اللہ الا بالحق، لیکن جس کو اللہ نے حق کر دیا. ولا یزنون، زنا نہیں کرتے. اور فرمایا ومن یفعل، جو ایسا کرے گا، ذالک یلقی اثاما، ہم اسے دوہرے عذاب سے ملائیں گے. دوہرے عذاب، سنگل عذاب نہیں ملے گا، اسے ڈبل عذاب ملے گا. ہاں اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اللہ کہتا ہے الا من تابا، جنہوں نے توبہ کری، وآمن، پھر ایمان لے آئے، وعمل، عمل کیا. کون سا عمل؟ عملا صالحا، نیک عمل کیا. کیا ہوگا اللہ ان کے ساتھ؟ اللہ کہتا ہے فاولئک،
یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم ان کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے خالی، بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے اس حوالے سے، انہوں نے کہا ایک ملاح تھا کشتی چلانے والا، وہ سواریوں کو لے کے ادھر پار کرواتا ادھر پار کرواتا ادھر، اور وہیں کہیں جھوپڑی میں رہتا، اور جو ندی کا ایسا کوئی خراب پانی ہوتا اس کو مٹکے میں رکھتا، اور مٹکے میں رکھ کر اس کے اندر وہ تھوڑی سی پھٹکری ڈال دیتا۔ وہ پھٹکری جب ڈالتا تو اس کی جو میل کچیل جو میلا ہوتا تھا وہ پھٹکری سے وہ نیچے بیٹھ جاتی تھی اور وہ صاف پانی استعمال کر لیا کرتا تھا۔ فرمایا یہ جو ہم لوگ میل کچیل گناہوں کی ہے نا، اللہ رب العالمین اس میں توبہ کرو گے اپنی رحمت کی پھٹکری ڈال دے گا، یہ اپنی رحمت کی پھٹکری اللہ ڈالے گا، تمہارے گناہوں کو میل کچیل بیٹھ جائے گا، اللہ رب العالمین تمہارے اس میل کچیل کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے گا۔ کتنی پیاری بات کہی۔ فرمایا کہ توبہ کرو، ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، ہم تمہارے کیا کریں گے، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ پھر آگے دعا کے لیے ایک دفعہ پھر اللہ نے فرمایا کہ رحمان کے بندے یقولون کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا، پہلے بیوی کا ذکر ہے، اللہ میری بیوی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اس کے بعد ذریت کا ذکر ہے، بیوی ہوگی تو ذریت ہوگی، بیوی ہوگی تو اولاد ہوگی۔ فرمایا اللہ میری اولاد کو میری بیوی کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ مجھے پرہیزگاروں کا امام بنا، اللہ مجھے متقین کا امام بنا۔ اللہ فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، فرمایا کہ انہی لوگوں کے لیے اونچے اونچے بلند اور بالا اللہ نے محلات بنائے، کیوں؟ ان کے صبر کی بدولت، جو یہ صبر کیا کرتے تھے، خالدین فیہا، اللہ نے فرمایا یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ جس میں ہمیشہ رہیں گے نا، رہنے کے لیے بہترین جگہ ہے، رہنے کے لیے بہترین جگہ فرمایا کیا ہے؟ جنت ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے نا، اللہ سے دعا نہیں کرتے، تو اللہ کو بھی تمہاری دعا کی کوئی حاجت نہیں ہے، نہیں کرتے نہ کرو، لیکن کرو گے تو فائدہ تمہارا ہے، کرو گے مانگو گے تو فائدہ تمہارا ہے، کیونکہ وہ عطا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء شروع ہوتی ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا ہے وہ زیادہ تر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، فرعون کے گھر میں اللہ اکبر، اللہ نے موسیٰ کو پال لیا، یہ شان ہے نا اللہ کی۔ فرعون کے گھر میں ہی اللہ نے کیا کرا؟ موسیٰ کی پرورش کری۔ تو فرعون نے ایک دن کہا کہ ہم نے تجھے تیرے بچپن زمانہ میں اپنے ہاں پالا نہیں تھا، احسان جتا رہا ہے۔ اوہو، جو بادشاہ ہوتا ہے نا، یہ تھا ہی نہیں نا بادشاہ، یہ تو اس کا تو دماغ خراب تھا۔ جو اعلیٰ جو بادشاہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کرتا، ہم نے تیرے ساتھ یہ نہیں کیا، ہم نے تجھے یہ نہیں دیا، ہم نے تیرے ساتھ یہ نہیں کیا، وہ بار بار احسان نہیں جتلاتا۔ فرمایا یہ بادشاہ تھا ہی نہیں، یہ لوکل تھا بالکل، جو یہاں پہ کہہ رہا ہے موسیٰ ہم نے تجھ کو پالا نہیں، ہم نے تجھ کو بڑا نہیں کیا، تو نے بہت ساری عمر ہمارے ساتھ نہیں گزاری، سارے احسان جتلا دیے۔ اللہ اکبر۔ جو اعلیٰ ظرف والا ہوتا ہے وہ کبھی کسی کے احسان ایسے جتلاتا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھتا ہے، اور اگر احسان کرتا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ایسے بادشاہ چاہیے، ایسے بادشاہ نہیں چاہیے جو بولیں ہم نے یہ بھی دیا، تمہیں یہ بھی دیا، تمہارے معاشرے میں یہ بھی کر دیا، وہ بھی کر دیا۔ فرمایا یہ بادشاہ والی صفات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب فرعون پیچھے آیا جب ان کے فرعون پیچھے آیا، اس کی جماعت پیچھے آئی، کس کے؟ موسیٰ کے۔ یہ رہا فرعون، یہ رہا سمندر۔ اللہ اکبر۔ ایک کہنے والے نے کہا موسیٰ ہمیں تو فرعون نے دیکھ لیا ہے، اب تو یہ ہمیں یقیناً پکڑ لے گا۔ اس کو توکل نہیں تھا اللہ پہ، اس کو توکل نہیں تھا اللہ پہ، اس پہ بھروسہ نہیں تھا۔ بھروسہ کس کو؟ قال کلا، موسیٰ نے کہا ایسا نہیں ہوگا بھائی، ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں، ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہیں، اس کے دین کے لیے، اس کی توحید کے لیے نکلے ہیں، وہ ہمیں نہیں پکڑے گا۔ ان معی ربی سیہدین، وہ ہمیں راستہ دکھائے گا، وہ ہمیں راہ دکھائے گا۔ کون؟ دیکھیں یہ توکل ہے، یہ بھروسہ ہے۔ نہیں نظر آ رہا کچھ کہ ایسا ہو سکتا ہے، نہیں نظر آ رہا کہ ہم نکل جائیں گے، لیکن توکل ہے کہ وہ نکالے گا، کیونکہ مشکلات سے نکالنے کا راستہ اس کے پاس ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ جدوجہد کرنا، نتائج وہ دکھائے گا، آپ کو ثمرات وہ دکھائے گا۔ پھر کیا ہوا جی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کری، اپنے عصا کو مارو سمندر پہ، رکھو سمندر پہ۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ عصا اور سمندر کا کیا تعلق، پتھر اور عصا کا کیا ربط، لیکن اللہ نے کہا ہم نے کہا ہے کرو،
کرو. جب تم نے یہ کیا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سمندر کے سینے کو شق کر دیا, راستہ نکال دیا. سمندر کے 2 ٹکڑے ہو گئے, راستہ بن گیا. جاؤ موسیٰ, کراس کر لو, پار کر لو. اور جب وہی پیچھے فرعون آیا اور پار کرنے لگا, اللہ نے کہا سمندر آپس میں مل جا. وہ سمندر کے 2 ٹکڑے آپس میں ملے, فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس سمندر کے اندر غرق ہو گیا. بھروسہ کرنے والے اس اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, وہ سمندر سے راستہ نکال دیتا ہے. وہ سمندر کا سینہ شک کر کے تمہارے لیے راستہ نکال دے گا. تم آؤ تو صحیح, تم توکل تو کرو, تم بھروسہ تو کرو اس اللہ رب العالمین پہ. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو غرق کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا وہی ذکر جو آپ نے سورہ انبیاء کے اندر بھی سنا بتوں کے حوالے سے, لیکن یہاں ایک اہم بات ہے, وہ یہ ابراہیم کہتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین, جس نے مجھے پیدا کیا اور جس نے مجھے ہدایت دی. وہ میری رہبری کرنے والا کون ہے؟ پیدا کرنے والا اور رہبری کرنے والا اللہ. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ والذی ہوا یطعمونی ویسقین, وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. ہدایت کی بات پہلے, کھانا پینا نہیں ملے گا چلے گا, کھائے اور پیے بغیر مر گیا چلے گا. اللہ کی ہدایت کے بغیر مر گیا, توحید کے بغیر مر گیا, نہیں چلے گا بھائی, نہیں چلے گا. پہلے اس لیے کیا کہا؟ ہدایت اس نے دی, رہبری اس نے دی. پھر اس کے بعد کہا کہ اسی نے مجھے کھلایا اور اسی نے مجھے پلایا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, یہ وہی ایوب علیہ السلام والی بات. اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں, حالانکہ بیماری دینے والا کون ہے؟ اللہ, لیکن نہیں, نسبت نہیں کرنی اس طرف. وَإِذَا مَرِضْتُ, میں بیمار ہوتا ہوں, اور میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر, حکیم. فَهُوَ يَشْفِينِ, تو شفا دیتا ہے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی اللہ مجھے مارے گا. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ النمل شروع ہو جاتی ہے, اور سورۃ النمل میں ذکر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی اس رات کا جس رات یہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ نکلے نا. بڑی کڑاکے کی ٹھنڈ تھی, بہت ٹھنڈ تھی, بڑی سردی تھی. اب اس کڑاکے کی سردی اور ٹھنڈ میں اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ تو کرنا ہے. مرد تو ہے یہ کہ اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنا ہے. اس نے کسی نہ کسی طرح سامنے آگ جلتی ہوئی دیکھی, اپنی بیوی سے کہا تم یہیں رکو, میں ذرا آگ کا انگارہ لاتا ہوں اور یہاں پہ لا کے رکھتا ہوں تاکہ اس سے تمہیں تھوڑی سی گرمی لگے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تستلون. موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں آگ کا انگارہ لاؤں گا, آگ یہاں جلے گی تو مجھے بھی تھوڑا سا سکون ملے گا, تھوڑی سی سردی کی شدت میں کمی ہوگی. فرمائے نہیں, میں لے کر آؤں گا, اس سے تمہیں فائدہ ہو جائے گا, تمہاری سردی کی شدت میں تھوڑی کمی ہو جائے گی. کس سے کہا؟ اپنی بیوی سے کہا. میرے لیے نہیں, میں تو کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں, میں بھگت لوں گا, لیکن میں تمہارے لیے کر رہا ہوں, سب میں تمہارے لیے کروں گا, اپنی بیوی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے اہل کے لیے. اللہ رب العالمین نے وہاں سے آواز دے دی موسیٰ کو. موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے, یہ کس کی آواز ہے؟ اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں, میں اللہ ہوں. یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم, میں اللہ ہوں, گھبراؤ نہیں. یہی تو ہے موسیٰ علیہ السلام, کلیم اللہ, کلیم ہے نا. اللہ نے پوری کائنات میں جس سے کائنات میں بات کری, جس سے دنیا میں بات کری, واحد ہستی ہے موسیٰ. میرے نبی سے بات کری معراج پہ, آسمانوں پہ, لیکن اس دنیا میں اگر کسی سے بات کری اور اس دنیا میں اگر کوئی کلیم ہے تو وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کئی بار کہا تھا اللہ گفتگو صحیح نہیں ہوتی, اللہ زبان صحیح نہیں چلتی. اللہ نے دعا بھی سکھائی تھی ربی اشرح لی صدری. اللہ نے کہا یہ تجھ سے گفتگو نہیں کرتے, میں تجھ سے گفتگو کرتا ہوں. یہ تجھ سے بات نہیں کرتے, میں تجھ سے بات کرتا ہوں. کلیم بنا دیا اللہ نے کس کو؟ موسیٰ. فرمایا موسیٰ تمہارے پاس عصا ہے؟ جی ہاں ہے اللہ. وَأَلْقِ عَصَاكَ, پھینک دے اس کو. اللہ یہی تو ایک سہارا ہے. اللہ زمین کے اوپر یہ جو میں لے کے چل رہا ہوں, یہ آپ کہہ رہے ہیں اس کو بھی پھینک دو. اللہ نے کہا پھینک دو, ہماری بات مانو. اللہ رب العالمین ان کو تھوڑا سا خوش کرنا چاہ رہا تھا, ان کی جو پریشانی تھی اس کو تھوڑا سا ان کو مانوس کرنا چاہ رہا تھا. اللہ رب العالمین کے حکم سے انہوں نے کیا کرا, اس کو پھینک دیا. اور جب وہ پھینکی, لاٹھی پھینکی, عصا پھینکا, تو وہ ایک سانپ بن گیا, اور وہ ادھر ادھر جو ہے اپنا جیسے وہ ڈنگ مارتے ہوئے, پھنگ مارتے ہوئے ادھر. موسیٰ ڈر گئے اس سے. موسیٰ السلام بھاگنے لگے. اللہ نے کہا نہیں ڈرو, ہم جو پیغمبر ہوتے ہیں نا اللہ کے, وہ ڈرنے والے نہیں ہوتے. اللہ نے کہا ڈرو نہیں, پکڑو اس کو. ہم کہتے ہیں پکڑو اس کو, کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا, اور اس طرح اللہ رب العالمین نے ان کی دل جوئی فرمائی. یہ ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ نمل میں فرمایا. آخری باتیں ہیں اللہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. اللہ نے فرمایا ہم نے داؤد اور سلیمان دونوں کو علم دیا. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام
دونوں کو علم دیا, اور جب ان دونوں کو علم ملا تو وقال الحمدللہ, اترائے نہیں وہ اپنے علم پہ, متکبر نہیں بنے وہ, میں بہت بڑا علم نہیں, کیا کہا الحمدللہ, اللہ تیری تعریفیں ہیں ساری, اللہ علم دینے والا تو ہے, تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے داؤد کے وارث سلیمان کو ایسی چیزوں کی, ایسے پرندوں کی بولی سکھا دی ہے کہ جو اس سے پہلے ہم نے کبھی کسی کو نہیں سکھائی تھی. اللہ اکبر, پرندوں کی بولی. آج کتنی جدید ٹیکنالوجی ہو گئی ہے جی, بایولوجی زولوجی میں نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ. کوئی کہہ سکتا ہے میں پرندوں کی بولی سن سکتا ہوں, سمجھ سکتا ہوں؟ ہے کوئی دعوے دار ہے؟ ہزاروں سال پہلے اللہ رب العالمین نے کر کے دکھا دیا. اور یہ تو چھوڑو پرندوں کی بولی, بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حتی اذا اتوا علی وادی النمل, کہ جب ان کا لشکر سلیمان کا چیونٹیوں کی وادی سے گزرا تو قالت نملتو, ایک چیونٹی نے کہا جو بادشاہ تھی ان کی, یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم, او چیونٹیوں کی جماعت اپنے اپنے بلوں کے اندر چلے جاؤ. کیوں؟ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, کہیں تمہیں رون نہ ڈالے. چیونٹی کی آواز آ رہی ہے, چیونٹی کی بولی سمجھ رہے ہیں کون؟ سلیمان. کس نے دی یہ علم, کس نے دی یہ طاقت؟ اللہ نے. آج جتنی جدید ٹیکنالوجی ساری زندگی کرتے رہو, یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں پھر پتہ چلا نا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین نے آسمان. اور پھر دیکھیے وہ بادشاہ ہے سلیمان, اتنا بڑا بادشاہ, پورے کے اتنی بڑی کائنات کا وہ بادشاہ اللہ نے اس کو بنا دیا, چرند پرند کی بولیوں کو سمجھنے والا ہے. چونٹی کی بات سنی نا, اللہ فرماتا ہے فتبسم ضاحکا, چونٹی کی بات سن کے سلیمان مسکرانے لگ گئے. یہ میرے بارے میں بات کر رہی ہے, یہ نہیں کہا کہ ارے یہ اتنی چھوٹی, اس کو رون دو, اس کو ہٹاؤ, کیا ہے, مسکرا دیے. کہا یہ چھوٹی سی مخلوق اللہ کی میرے بارے میں, میرے لشکر کے بارے میں بات کر رہی ہے. فرمائے کہ یہ کیا کرنے لگے, مسکرا گئے. اور پھر کیا کہا, کہا یا اللہ میں اس نعمت پہ تیرا شکر ادا کرتا. اللہ اکبر, نعمت پہ شکر ادا کرنا بھی یاد رکھیں نعمت ہے. نعمت پہ شکر ادا کرنا, جو اللہ نے آپ کو دے دیا کہ آپ شکر ادا کر رہے ہیں, یہ شکر ادا کرنا بھی نعمت پہ کیا ہے, نعمت ہے. تو پھر اس نعمت پہ پھر شکر ادا کرنا چاہیے. اور پھر یہ چلتے چلتے رہو گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہر حال میں اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے, ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ اکبر. اس کے بعد ذکر آتا ہے ما لی لا اری الہدہد. سنا ہے نا, سناتا ہوں آج دوسرے طریقے سے آپ کو. پرندوں کی حاضری ہو رہی ہے, رجسٹر موجود ہے, ہاں جی یہ سب ہیں. ہدہد, لبیک کی آواز نہیں آ رہی. ہدہد کہاں ہے, غیر حاضر ہے. کدھر ہے بھائی یہ کہاں پر ہے, کیوں نہیں آیا؟ ام کان من الغائبین, کیا یہ واقعی غیر حاضر ہے, کدھر ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا یہ آئے گا نا میرے پاس. سلیمان نے کہا یہ جب آئے گا نا ہدہد پرندہ, اور اس نے مجھے اگر کوئی معقول عذر پیش نہیں کیا نا, میں اس کو ذبح کر دوں گا. یہ گناہ کر رہا ہے, غلطی کر رہا ہے, میں اس کو چھوڑ دوں ذبح, ورنہ تو اس کو شدید عذاب دوں گا, یا تو ذبح کر دوں گا یا شدید عذاب دوں گا. ہدہد آیا. ہدہد نے آ کر کہا اللہ اکبر, اس نے آ کے کہا حضرت ایسی خبر لے کر آیا ہوں, ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے بھی علم میں نہیں, آپ کو بھی نہیں پتا. ارے چھوٹا سا پرندہ ہمیں کہہ رہا ہے ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو ہمیں نہیں پتا. کہاں سے ہو کر آیا بھائی؟ شہر سبا سے ہو کر آیا ہوں, ملک سبا سے ہو کر آیا ہوں. ملک سبا سے ہو کر آیا, بڑا لمبا سفر ہے, بڑا طویل سفر ہے. کیا کرا وہاں پہ, کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایک تخت ہے, اس تخت پہ عورت بیٹھی ہے, حکمرانی عورت. کے تعجب ہوا اس کو, ہدہد کو. سلیمان ہدہد کہہ رہا ہے کہ تعجب ہو رہا ہے مجھے کہ تخت پہ عورت بیٹھی ہے, عورت کی حکمرانی ہے, اور وہ کیا کر رہی ہے, اس کے چاہنے والے اور وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں. ایسی خبر لایا. تو اتنا لمبا تو نے سفر کیا, تو نے بڑے جھرنے بھی دیکھے ہوں گے, تو نے اور وادیاں بھی دیکھی ہوں گی, تو نے اور باغات بھی دیکھے ہوں گے, تو نے پہاڑ بھی دیکھے ہوں گے, تو نے رستے بھی دیکھے ہوں گے, تو نے کسی کا ذکر نہیں کیا. ذکر کر رہا ہے تو کس چیز کا؟ برائی کا. برائی بھی کون تھی؟ شرک کا. شرک کر رہے ہیں وہ لوگ. تو نے اور بھی گناہ شاید دیکھے ہوں گے وادیوں میں, ان کا تو ذکر نہیں کر رہا, تو ذکر کر رہا ہے, کیونکہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے, برباد ہو جائیں گے عمل. میں جاتا ہوں پاکستان ٹور پہ گھومنے, ہم لوگ جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اچھی جگہ ملی, گاڑی روکو جی سیلفی, گاڑی روکو جی ویڈیو, گاڑی روکو جی بات چیت, بتا رہے ہیں ہم یہاں پہ موجود, ہم یہاں, سر سب چل رہا ہوتا ہے نا. یہ ہدہد بھی پورا سفر کر کر آیا ہے, لیکن آ کر یہ نہیں کہہ رہا جی میں یہاں بھی گیا, یہاں بھی گیا, یہ بھی. فرمایا میں یہ دیکھ کر آیا ہوں کہ عورت کی حکمرانی ہے اور وہ شرک کرنے والی قوم ہے.
ایک پرندے کو یہ بتا دوں آپ کو، اللہ کی جو تمام مخلوقات ہیں نا، پرندے چرندے درندے، یہ سب مواحد ہیں، یہ سب توحید یافتہ ہیں، یہ سب اللہ کو پکارنے والے ہیں. یہ انسان ہے جس کی عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے لگتا ہے. سارے پرندے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں. وہ نیاز کی چیزیں آتی ہیں نا کبھی کبھی ہمارے گھروں میں، اٹھا کے دے دیتے ہیں، شب برات شب معراج یہ وہ آ جاتی ہیں غیر اللہ کی نظروں. 11ویں بار میری والدہ بتاتی ہیں کہ ہماری خالہ ہیں، انتقال ہو گیا اللہ کی غریق رحمت، والدہ کی خالہ، چاول آئے. اب ہم بھی رکھ لیتے ہیں کہ چلو نہیں منع کریں، لوگ بولیں گے یہ ہے، حالانکہ وہ لے کر آیا، اس کو پتہ ہے آپ نہیں کھاتے، اس کو پتہ ہے محلے میں وہ آپ کے ہی رہتا، اس کو پتہ ہے آپ نہیں، لیکن پھر بھی لے کر آتا ہے. لیکن آپ منع نہیں کرتے، اس کو توحید کی دعوت نہیں دیتے، اسے علم نہیں بتاتے، اسے قرآن. وہ غلطی میری اور آپ کی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ رکھ لیتے ہیں نا. انہوں نے کہا رکھ لیتے ہیں، ان کے بیٹے نے کہا خالہ کے رکھ لیتے ہیں، چاول سوکھ جائیں گے، جب یہ ہو جائیں گے باسی، مرغیوں کو کھلا دیں گے، مرغیوں کو کھلا دیں گے جو آپ نے پالی ہوئی ان کو ڈال. انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ مرغیاں بھی کل قیامت کے دن میرے خلاف گواہی دے دیں گے کہ اس نے غیر اللہ کے نام کے نذر و نیاز کے چاول مجھے کھلا دیے تھے. میں تو اللہ مجھے کھلانے والا، اللہ مجھے پالنے والا، لیکن اس جس کے پاس میں تھی اس نے مجھے کیا کیا؟ اس نے مجھے غیر اللہ کے نام کے نذر و نیاز والا چاول کھلا دیا. میں جانور کو بھی نہیں کھلا سکتی ہے کیونکہ وہ بھی موحدین ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ رب العالمین کو پکارنے والے ہوتے ہیں. تو اس کو بھی حدود کو بھی لگا کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے، یہ اس کی عبادت کرنے والے. اچھا یہ ہے، لکھو جی اس کو خط، ذرا بولو اس کو کہ ہمارے پاس آؤ. نہیں آتے تو پھر ہم آتے ہیں. سلیمان بادشاہ ہے، اس نے کہا خط لکھو اور خط لکھ کے بھیجو کہ اگر تم آتے ہو تو آؤ ورنہ ہم آتے ہیں. اس نے اپنے مشیروں کو بلا لیا، ملکہ سبا نے، اور کہا کہ بھائی بتاؤ کیا کریں. انہوں نے کہا تحفے وحفے بھیجو، کچھ 2-4 چیزیں بھیجنے کے بعد ان کو ذرا سا ہلکا کر لیتے ہیں، یہ ہلکے ہو جائیں گے. چیزیں بھیجو. چیزیں بھیجی، تحفے بھیجے بڑے نایاب. انہوں نے کہا یہ کیا لے کر آئے ہو، یہ کیا ہے اس کے سامنے میری کیا، یہ کیا اوقات ہے ان کی میرے سامنے، ہٹاؤ ان کو، ہمارے پاس اس سے بڑی سلطنت ہے، ہمارے پاس اس سے بڑی بادشاہت ہے. یہ تحفے طائف ہمارا کیا کر لیں گے؟ ہمارا دل موم کرنے آئے ہو تحفے لے کر، لے جاؤ اس کو واپس. فرمایا، ایک قصہ اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، کوئی ہے ایسا میرے اس دربار میں جو اس کا تخت لے کر آ جائے ابھی فوراً. ایک نے کہا مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. مجلس سالوں کا سفر، مہینوں کا سفر، فرمایا اتنا لمبا سفر تخت لے کر. اس نے کہا، سلیمان نے کہا اس سے بھی جلدی لانا ہے. اچھا اس سے جلدی لانا ہے. تو پھر ایک صاحب کتاب تھا وہاں پہ، صاحب علم تھا. وہ کون تھا؟ فرشتہ تھا، عالم تھا. کون تھا؟ اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اس نے کہا آپ کی پلک جھپکتے کے ساتھ ہی تخت آ جائے گا. آج کتنا جدید دور ہے، میزائلوں کا زم یا واش، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. ایسا ہے پلک جھپکتے ہی کچھ. فرمایا میں لے کر آؤں گا. تخت آ گیا. کہا اس میں کچھ ترمیم کر دو. تخت تو اس کا آ گیا، اس کو کچھ بدل دو، ترمیم کر دو تاکہ وہ اس کو پہچان نہ پائے. ترمیم کر دی. آئی ملکہ، تخت کو دکھایا، کہنے لگی ایسا ہی میرا بھی تخت ہے. یہ نہیں کہا میرا ہی ہے، یا یہ بھی نہیں کہا نہیں یہ میرا نہیں ہے، کہا اسی سے ملتا جلتا میرا تخت ہے. پھر سلیمان اس کو توحید کی دعوت کیسے دیتے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے محل بنایا، شیشے کا محل بنایا، خوبصورت ترین محل بنایا، اور ایسا محل دیواریں بھی شیشے کی، چھت بھی شیشے کی، اور فرش بھی شیشے کا، ہر طرف شیشہ. اور اس شیشے کو دیکھ کر وہ سمجھی یہ بھائی پانی ہے. نیچے جب نظر پڑی، جب شیشہ چمک رہا ہے، وہ کیا سمجھی؟ یہ پانی ہے. جب وہ جانے لگی نا اس محل کے اندر، تو اس نے جو پہنا ہوا تھا نا اس کو اوپر کر لیا، اپنے ازار کو، اور اس لیے اوپر کر لیا کہ آگے پانی ہے، کہیں میرا کپڑا خراب نہ ہو جائے. حالانکہ پانی تو نہیں تھا، پانی تو نہیں تھا. سلیمان علیہ السلام نے اس کو دعوت دے دی فوراً. اس نے کہا دیکھ، جس طرح تو یہ شیشے کی چمک اور دمک کو دیکھ کے اس کو پانی سمجھ بیٹھی ہے، حالانکہ یہ پانی نہیں ہے، اسی طرح تو سورج کی چمک دمک کو دیکھ کے اس کو خدا سمجھ بیٹھی ہے. وہ خدا نہیں ہے، اللہ اس کو بنانے والا ہے، اللہ ہے جو اس کو بناتا ہے. تو اس کو پانی سمجھ بیٹھی، تو اس کو خدا سمجھ بیٹھی. تیری عقل کا فطور ہے، اپنی اصلاح کر، توحید مان لے، اللہ کو اکیلا یکتا مان، چھوڑ دے ان کی پوجا. اس نے کہا میں ایمان لاتی ہوں، میں سلیمان کے رب پر ایمان لاتی ہوں. اللہ اکبر. سب سے بڑا کام حاکم کا اگر کوئی روئے زمین پہ ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ ذرے کے برابر بھی اپنی سلطنت میں شرک کو برداشت نہیں کرتا. جو شرک کرتا ہے اس کو توحید کی دعوت دے کے سمجھاتا ہے کہ دیکھو اللہ کی طرف آ جاؤ، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.